اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیں اے کافروں۔ اچھا یہاں پہ کافر ایک لفظ ہوا، ایک دوسرا لفظ ہے مشرک۔ ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرک۔ مشرک جو ہے وہ کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے، مشرک کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کافر اسے کہتے ہیں جو ضروریات دین کی بیسک چیزوں کی جو لسٹ ہے عقیدے کی، ان میں سے کسی بھی بات کا انکار کرے کافر ہے۔ اور مشرک وہ ہے جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ کس چیز میں اللہ کا شریک ٹھہرائے گا؟ عبادت میں۔ تو جو کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا وہ مشرک ہے، اور مشرک جو ہے وہ کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ضرور بہت بڑا ظلم ہے۔ ظاہر دنیا بنائے اللہ نے، ہمیں پیدا کیا اس نے، زمین بنائی، ہمیں اس پر بسایا، ہمیں کھانے کو دیا، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب جب عبادت کی باری آئی تو ہم اس کے ساتھ کسی اور کو گھسیٹ کے کھڑا کر دیں؟ بلی، بندر، چوہا، کتا، گائے، بیل، بھینس، کسی کو بھی کہیے اس کو بھی پوجیں گے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ تم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اسلام کا دعوے دار ہو کوئی آدمی تو وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام اور شرک جمع نہیں ہوتا۔ کفر کی الگ الگ قسمیں ہیں، کفر فقہی ہے، کفر کلامی ہے۔ تو ایک آدمی اسلام کا دعوے دار ہو کر کافر ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا دعوے دار ہو کر مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں بالکل اینٹی ہیں۔ جب تک وہ مشرک ہے اسلام کا دعوے دار بھی نہیں ہوگا، اور جب تک اسلام کا دعوے دار ہے وہ مشرک نہیں ہوگا۔ مشرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے۔ جیسے نماز، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کوئی نماز غیر اللہ کے لیے پڑھ دے تو مشرک ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام ریاکاری کو شرک خفی فرماتے ہیں، شرک اصغر۔ ریا مطلب دکھاوا۔ فرض کریں آپ نماز میں کھڑے ہیں اور ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کی نظر میں عزت دار ہے، معزز ہے، اور آپ عام طور پہ جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اب وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو دکھانے کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، 3 تسبیح کی جگہ سجدے میں 7 تسبیح پڑھ رہے ہیں، رکوع میں 5 پڑھتے تھے اب 11 پڑھ رہے ہیں، پہلے عام طور پر الم ترا سے شروع کرتے تھے نماز میں، اب آپ نے سورہ یاسین شروع کر دی۔ تو یہ دکھاوا ہے، یہ ریا ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ریا شرک کی ایک چھوٹی قسم ہے، کیونکہ آپ نے نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی مرضی شامل کر لی ہے۔ بہرحال شرک کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کر دینا۔ اب بنام اسلام ایک ٹولی ہمارے یہاں ہے جس کو ہر چیز شرک دکھتی ہے، فاتحہ پڑھنا شرک۔ میں ایک لفظ کہا شرک کہتے کسے ہوئے کہ وہ چیز جو اللہ کے ساتھ خاص ہو اور پھر غیر اللہ کے لیے کی جائے وہ شرک ہے۔ تو اب فاتحہ کرنا شرک، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے نعوذ باللہ کیا ایسا ہے کہ اللہ کے لیے فاتحہ کرتے ہیں ہم اللہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو ہم نے اب فاتحہ پڑھا تو شرک ہو گیا۔ شرک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز اللہ کے لیے ہوتی ہو۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ سجدے کی بھی 2 قسمیں ہیں، سجدہ تعبدی، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی مطلب احترام کا سجدہ، پچھلی شریعتوں میں ہوتا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ ایک ہے سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ، خدا جان کر سجدہ کرنا۔ تو
تو یہ سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی غیر اللہ کو کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مشرک ہو جائے گا. اب یہاں لوگوں کو مزار پہ جانا بھی شرک دکھتا ہے. کمال کی بات ہے بھائی، شرک پہلے سمجھو تو صحیح، کہتے کسی ہیں ان کے مدرسوں میں پتہ نہیں پڑھایا کیا جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ٹرین میں تقریباً بہار شریف جا رہے تھے عرس کے موقع پر، اور ساتھ میں ایک ٹوکری تھی، اس میں کچھ پھول تھے، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا. اور سامنے والی کرسی پہ ایک بدعقیدہ بیٹھا ہوا تھا. کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت کے مزار پہ جا رہا ہوں، یہ پھول ہیں حضرت کے مزار پہ چڑھاؤں گا. تو نے کہا یہ تو شرک ہے. اس نے کہا یہ شرک ہے. تو حضرت نے فرمایا شرک ہے؟ اچھا ایسا کرو اللہ کا مزار بتا دو، وہیں جا کے چڑھا آتا ہوں. بھائی شرک تو وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ خاص ہو، اللہ کے ساتھ کیا اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہو، پھر غیر اللہ کے لیے کیا جائے. تو اگر مزار پر پھول چڑھانا یا چادر چڑھانا شرک ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کا کوئی مزار ہے جس پر چادر چڑھائی جاتی ہو، اب کسی دوسرے کے مزار پہ آپ نے چڑھایا تو آپ نے شرک کیا. تو علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اچھا اللہ کا مزار بتا دو، وہیں جا کے چادر پھول چڑھا آتا ہوں. تو یہ بے وقوفی ہے، بےہودگی ہے، جہالت ہے. شرک کا مطلب اتنا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے بطور عبادت کیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک ہے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، اس کو بس یوں سمجھ کے رکھیے گا کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہو، اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، عام پھر نہ ہو. اللہ کا نام عالم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عالم ہے، آپ مجھے بھی عالم بولتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ آپ نے شرک کیا. نہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ کے ساتھ خاص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا عالم ہے اور بذات خود عالم ہے، کسی کے دیے سے نہیں ہے. اور مجھ میں بس اتنا ہے کہ میں چند باتیں جانتا ہوں، وہ بھی اس کی عطا سے، بھیک ہے اس کی. تو برابری کہاں ہوئی؟ جب برابری نہیں ہوئی تو شرک کہاں ہوا؟ یہی حال علم غیب میں ہے. حضور کو علم غیب ہے لیکن اللہ کے دیے سے ہے. اللہ کو علم غیب ہے، بذات خود ہے. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تب دونوں ایک کہاں سے ہوا؟ اور جب دونوں ایک نہیں ہوا تو شرک کہاں سے ہوا بھائی؟ شرک تب ہوتا نعوذ باللہ جب کوئی مسلمان یہ کہتا کہ جیسا علم غیب اللہ کا ویسا ہی رسول اللہ کا. نعوذ باللہ اگر ایسا کوئی کہے تو وہ مشرک ہے، خالص مشرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے دیے سے ہے، تو وہ خالص مسلمان ہے. اور یہ خالص قرآنی عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے. اب جاہل لوگ اسے بھی شرک کہتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں پتہ نہیں ان کے مدرسوں میں پڑھایا کیا جاتا ہے. خیر، بات آگے نکل گئی. اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ